محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، قانون شریعت میں آج ہمارا سبق نبی اور رسول سے ہے۔ نبی اور رسول، عقائد کا بیان چل رہا ہے۔ عقائد میں سے ہی نبی اور رسول کے عقیدے کا معاملہ ہے۔ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، ان میں فرق کیا ہے، نبی کے لیے کیا ممکن کیا محال ہے، نبی کو کیسا ہونا چاہیے، نبی کس کام کے لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، یہ سب جاننا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی اور رسول، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جانے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ جو بات نبی کے حق میں محال تھی اور پتہ تھا نہیں کہ یہ نبی کے حق میں محال ہے، اور نبی کے حق میں وہ ممکن مان لیا، تو یہ کفر ہو جائے گا اگر وہ ضروریات دین اور دین میں مشہور باتوں میں سے ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا لازمی ضروری ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے، کیا کیا نہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں جانا تو کفر ہو جائے گا۔ رسول کے معنی، رسول کے معنی ہیں خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا، یعنی اللہ کے یہاں سے، اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے وہ پیغام لایا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس آدمی کو پیغام ملا ہے، کتاب ملی ہے۔ پیغام جو ملتا ہے وہ کتاب کی شکل میں ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ کے یہاں سے بندوں کے پاس کتابی شکل میں پیغام لانے والا۔ اب یہ کتاب چاہیں ایک بار میں ملی ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر گئے اور
کوہ طور پر گئے اور توریت لے آئے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے ملی ہو، جیسے ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا تھوڑا تھوڑا۔ تو رسول خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے۔ وحی یعنی خدا کا پیغام آیا کہ لوگوں کو راستہ بتاؤ۔ راستہ کس طریقے پر بتانا ہے؟ پچھلے رسول کی شریعت کے مطابق۔ نبی کے پاس اپنی نئی کتاب، نئی شریعت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے سے پہلے یا اپنے ہم زمانہ رسول کی شریعت کو پھیلاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول کے پاس اپنی ایک شریعت کتاب ہوتی ہے، اسی شریعت اور کتاب کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، اور نبی کے پاس کتاب اور نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ رسول ہی کی شریعت کو تبلیغ کرتا ہے، آگے پھیلاتا ہے۔ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں۔ بہت سارے نبی رسول ہیں اور بہت سارے فرشتے رسول ہیں۔ کئی نبی رسول ہیں یعنی بہت سارے نبی رسول ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور بہت سارے فرشتے رسول ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہیں تو رسول ہیں۔ لیکن فرشتوں کا رسول ہونا اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں کہ آدمی کا رسول ہونا ہے۔ فرشتوں کے حق میں رسول ہونے کا معنی صرف اتنا ہے کہ وہ جو آدمی رسول ہے اس کے پاس اللہ کے پیغام کا قاصد ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے حق میں رسول کا معنی صرف قاصد، فرشتوں کے حق میں، اور آدمی کے حق میں رسول کا معنی کہ اس کے پاس شریعت کتاب ہے، اس کے مطابق وہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ سب نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی، اس لیے کہ نبوت کا تعلق لوگوں کو راہ راست پر لانے سے ہے، اور یہ کام جن اور عورت نہیں کر سکتی ہیں۔ جن پوشیدہ مخلوق ہیں اور لوگوں میں جن کے نام سے ہیبت بھی ہے، تو وہ لوگوں کے قریب نہیں ہو سکتے، نہ لوگ ان کے قریب ہو سکتے ہیں، اور عورتوں میں جو ہے اتنی سمجھ، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی
کہ وہ دوسروں کو راہ راست پر لا سکیں، ناقصات عقل و دین میں سے ہیں۔ اور پھر عورتوں کا کام گھر میں رہنا اور پردے میں رہنا ہے، اور گھر میں پردے میں رہ کر لوگوں کو راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا۔ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، لوگوں سے ملنا ہوگا، بات چیت کرنا ہوگی، ان کی بات کو سمجھنا ہوگا، اپنی بات کو سمجھانا ہوگا، مجمع عام میں بھی جانا ہوگا، سبھی طریقے کے معاملات پیش آئیں گے۔ تو یہ صرف مرد سے ہی متعلق ہے۔ تو نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا۔ کوئی چاہے کہ میں خوب عبادت ریاضت کر لوں اور نبی بن جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اب جس کو وہ نبی ہونے کے لیے چن لیتا ہے تو اس کو اسی معیار کے مطابق پیدا فرماتا ہے اور اسی معیار کے مطابق اس کی زندگی پروان چڑھتی ہے۔ تو آدمی اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی۔ البتہ نبی اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی، کیونکہ نبی بننا اس کو، نبی ہے وہ، تو اس لیے وہ بری باتوں سے دور ہوتا۔ اگر بری باتوں کے قریب ہوگا، بری باتوں میں ہوگا تو لوگ اس سے ویسے ہی گھن کریں گے، اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو جب لوگ قریب نہیں آئیں گے تو وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا کیسے؟ تو اس لیے نبی بری باتوں سے دور ہوتا اور اچھی باتوں سے سنور چکتا ہے، اچھی باتوں سے سنور چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، بلکہ سبھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہوتے ہیں، مثلاً سخاوت، سخی ہوں گے اور معاون، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ جب آدمی سخاوت، مال لٹائے گا، بھوکوں کو کھلائے گا تو لوگ اس سے ویسے ہی جڑیں گے۔ اسی طرح جب مدد کرے گا تو مدد کا احسان مان کر اس سے جڑیں گے۔ ہمیشہ سچ بولے گا تو اس کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے بھی نبی بناتا ہے اس کو پہلے ہی سے ایسا پیدا فرماتا ہے کہ وہ برائیوں سے دور ہوتا اور اچھائیاں ہی اچھائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور یہی نبوت کا تقاضا بھی ہے۔ کہ لوگ اس کے قریب آئیں اور بات سنیں، سمجھیں اور اللہ پر اور اس پر ایمان لائیں۔ تو نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ سب بے عیب ہوتے ہیں، سب اچھے ہی ہوتے ہیں۔
نبی کی عقل کامل ہوتی ہے، پوری، بڑی سمجھداری اور دانائی کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے 1,00,000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی۔ بڑے سے بڑا کوئی حکیم فلسفی ہو، سائنسداں ہو، تو اس کی پوری عقل اور نبی کی عقل کے 1,00,000 حصے کیے جائیں، نبی کی عقل کو 1,00,000 حصوں میں بانٹا جائے تو بھی کسی ایک حصے کے برابر حکیم فلسفی سائنسداں کی پوری عقل نہیں ہوتی۔ تو نبی اتنے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ تو بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے 1,00,000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے، کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ تو جو نبی ہے اس کی نبوت چھینی نہیں جا سکتی، یہ تو عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اپنی کوشش سے نہیں، اور جس کو مل گئی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ معصوم کون ہے؟ معصوم کہتے ہیں کوئی بھی ایسی ذات جو گناہ کرنے پر قادر نہ ہو، اس میں گناہ کرنے کی قدرت اور طاقت ہی نہ ہو، وہ ذات جس میں گناہ کرنے کی قدرت طاقت نہ ہو، تو وہ معصوم ہے۔ اس معنی میں معصوم فرشتے اور انبیاء ہیں۔ فرشتوں میں بھی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کر سکیں، اور نہ یہ طاقت نبی میں ہوتی ہے۔ تو سرے سے یہ طاقت ہوتی نہیں۔ اب جانور ہیں تو ان میں برائی کرنے کی طاقت ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر دی، سیدھے سے سیدھا جانور بھی کسی کے ساتھ ظلم کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے، لہٰذا جانور معصوم نہیں کہلا سکتے۔ اسی طرح بچہ، چھوٹا بچہ، تو چھوٹے بچے میں بھی گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، گناہ کرنے کی۔ مثلا چھوٹا بچہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو گناہ کرنے کی طاقت ہے، یا بالکل چھوٹا ہے جو بولتا بھی نہیں، تو اس میں طاقت تو ہے، اب نہ صحیح اس طاقت کا ظہور اب نہ صحیح آگے چل کے ہو جائے گا۔ تو نبی معصوم جو ہے صرف نبی اور فرشتے ہوتے ہیں۔ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتوں کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ کوئی بھی امام، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو،
یا کوئی ولی چاہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوں تو وہ معصوم نہیں ہے، ان کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ غوث اعظم سے ساری زندگی گناہ نہیں ہوا یا امام اعظم سے ساری زندگی گناہ نہیں ہوا، بہت سارے ولی ایسے ہیں کہ تمام زندگی ان سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، تو نہ ہونا ایک الگ بات ہے اور گناہ کرنے کی طاقت اور سکت ہونا یہ الگ بات ہے۔ تو فرشتوں اور نبیوں میں یہ طاقت اور سکت ہی نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کر سکیں، اور ان کے علاوہ چاہے وہ امام ہوں یا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، ان میں یہ طاقت اور سکت ہوتی ہے کہ گناہ کر سکیں، لیکن وہ گناہ سے دور رہتے ہیں، اس لیے کہ ولی امام ہوگا ہی وہ جو گناہوں سے دور ہوگا، اور جو گناہوں میں مبتلا ہو وہ امام یا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے، اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، تو ہوتا نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کیونکہ قوت و سکت ہے، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے، البتہ دنیاوی معاملات میں بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے میں بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم۔ تقیہ کہتے ہیں کسی کے ڈر اور خوف سے کوئی کام نہ کرنا، یہ تقیہ ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ فلاں نبی نے فلاں حکم لوگوں سے ڈر کے نہیں سنایا، یہ رہ گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیہ یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے، وہ کافر ہے۔ نبی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، نبی تو نبی ہیں، ولی اور ایک سچا پکا مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تو نبی کیسے ڈر سکتا ہے؟ اور پھر اس ڈر میں اللہ کے کسی حکم کو کیسے روک سکتا ہے؟ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداء اسلام میں زمانہ مخالف تھا، ستا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، لیکن جو آپ کو کہنا تھا، جو اللہ کا حکم تھا، وہ بغیر کسی سے ڈرے، بغیر مشقت پریشانی تکلیفوں بغیر مشقت و پریشانی کو دیکھے، کسی طریقے کی کوئی مشقت نہ معلوم کر کے پہنچایا لوگوں تک۔ تو جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیہ یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں، جو فرشتے رسول ہیں ان سے بھی افضل ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم۔
ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی چاہے وقت کا غوث اور قطب ہی کیوں نہ ہو لیکن کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ عقیدہ، نبی کی عظمت، نبی کی تعظیم فرض ہے، نبی کی تعظیم فرض ہے بلکہ تمام فرضوں کی اصل ہے، تمام فرضوں کی اصل، اس لیے کہ جب نبی کی تعظیم کرے گا ان کی بات کو مانے گا تبھی باقی فرائض تو انجام دے گا، اور جب نبی کو ہی نہیں مان رہا تو باقی فرائض کو کیا مانے گا؟ تو نبی کی تعظیم فرض بلکہ تمام فرضوں کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب، توہین تو توہین یا تکذیب جھٹلانا، مثلا یہ کہنا کہ تم نبی نہیں ہو یا میں ان کو نبی نہیں مانتا، تو یہ کفر ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں، وجاہت و عزت والے، مرتبے والے ہیں۔ ان کو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چماڑ کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ جو یہ کہے کہ نبی جو ہیں اللہ کے نزدیک چوہڑے چمار کی طرح ہیں، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں ان کی، تو ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ ان کے کہے کی لاج رکھتا ہے۔ کتنی امتیں اللہ رب العزت نے انبیاء کے کہنے پر ہلاک کر دیں، اور کتنے تنگ دستوں کو خوشحالی نصیب کر دی، کتنے بیماروں کو شفا دے دی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے یہاں بہت مقام مرتبہ ہے۔ چوہڑے چماڑ کی مثل کہنا یہ کھلی گستاخی اور کفر ہے۔ نبی کی حیات، حیات کا معنی ہے زندگی۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ تو جس طرح دنیا میں زندہ تھے انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں بھی ویسے ہی زندہ ہیں۔ ان کی زندگی پر آنے والی موت سے کوئی اثر نہیں پڑا، بس ایک آن کے لیے ان کی روح جسم سے جدا ہوئی اور پھر جسم میں ہی لوٹا دی گئی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی ہے۔ ایک آن وقت کا وہ حصہ جس کو عقل بھی نہ سمجھ سکے، اتنا کم وقت کہ عقل میں بھی نہ آ سکے، تو اتنے کم وقت کے لیے ان کو موت آئی، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ جو شہید ہیں ان سے ان کی زندگی بغیر شہادت کے بہت بڑھ کر ہے۔ عقیدہ، نبی کا علم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔
بتائیں یعنی غیب کا علم دیا۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ ذرہ ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان کی نبوت ہی اللہ کے دیے سے ہے، ذاتی تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا۔ غیب کا علم جو ہے یہ عطائی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی غیب کا علم ہے، لیکن اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے، تو اللہ کا علم عطائی نہیں ہوا بلکہ ذاتی ہوا۔ تو نبی کے علم غیب میں اور اللہ کے علم غیب میں فرق یہ ہوا کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، کسی کے دیے سے نہیں ہے، اور نبی کا علم غیب عطائی ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہذا ذاتی ہوا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ قرآن شریف میں ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، یعنی اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اسی کو جس سے وہ راضی ہو جائے، یعنی رسول۔ تو رسول کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، سرکار کے بارے میں ہے کہ یہ رسول غیب کی باتیں بتانے میں کنجوس نہیں ہیں۔ ضنین کنجوس، بخیل۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں ہوئیں دو، اور بھی آیتیں ہیں اس کے علاوہ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن الی یوم القیامت کأنما انظر الی کفی ہذہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو سمیٹ دیا، میرے سامنے کر دیا، اور میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، عالم کو، تمام دنیا عالم کو دیکھ رہا ہوں، اور ان تمام باتوں کو جو قیامت تک ہونے والی ہیں، اس طرح جیسا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حدیث ہو گئی اور آیتیں ہو گئیں۔ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے لیے علم غیب عطائی ماننا یہ شرک نہیں بلکہ ایمان ہے۔ عقیدہ
کوئی امتی زہد و تقوی، اطاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی کا زہد و تقوی اور اطاعت و عبادت امتی سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے، کوئی بھی امتی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں، اور امتی سوتے ہوئے عبادت نہیں کر سکتا، اور انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت عبادت الہی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے، وہ دل سے ذکر الہی کرتے رہتے ہیں۔ عقیدہ، انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے، ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں 1,24,000 یا 2,24,000، تو یہ یقینی تعداد نہیں ہے، بلکہ اس میں کم و بیش کا لفظ بولنا چاہیے، اور کچھ لوگ بولتے بھی ہیں۔ کم و بیش یعنی کم زیادہ۔ تو انبیاء کی تعداد مقرر کرنا ناجائز ہے، کیونکہ تعداد مقرر کی اور تعداد مقرر کرنے میں تعداد زیادہ ہو گئی، تو گویا کہ غیر نبی کو نبی ٹھہرا دیا، یا تعداد مقرر کی اور تعداد کم رہ گئی جتنی نبی کی تھی، تو گویا کہ جتنے نبی کی تعداد کم رہی اتنے نبی کی نبوت کو نہ مانا، تو اس لیے تعداد مقرر کرنا ناجائز ہے۔ صحیح علم اس کا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے رتبے، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم، حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہیں، یہ عنوان ہوا، ہیڈنگ، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا۔ آپ سے پہلے دنیا میں کوئی انسان یا آسمانوں میں بھی کوئی انسان نہیں تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی پیدا کر دیا گیا تھا سب سے پہلے ہی۔ فرشتے تھے آپ سے پہلے، لیکن انسان کا وجود نہ تھا۔ سب آدمی انہی کی اولاد ہیں، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کی اولاد ہیں، یہی سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے، کیونکہ ماں باپ کوئی انسان تھا ہی نہیں جس کو ماں اور باپ بنایا جا سکے، تو بے ماں باپ کے ہی مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ یعنی اللہ کے احکام زمین میں نافذ کرنے والا بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، تمام چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ چیز اس کام کے لیے ہے، یہ چیز اس کام کے لیے ہے، آگ جلانے کے لیے ہے، پانی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہے، پیاس بجھانے کے لیے ہے، آگ کھانا بنانے کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی جتنی چیزیں ہیں سب
علم دیا اور ان کے نام بھی بتائے۔ آگ کو دکھا کر کس کو آگ کہا جائے گا اردو میں، عربی میں نار کہا جائے گا وغیرہ، اس طرح سے تو تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، نام بھی بتائے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اللہ کی شان ہے، وہ چاہے تو سجدہ تعظیمی جس سے چاہے کرائے، جس کے لیے چاہے کرائے، لیکن ہمارے لیے ہماری شریعت میں کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوا شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا۔ ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود، ملعون و مردود دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، اللہ کی بارگاہ سے بھگایا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت نبی آئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ ہزاروں۔ یہ چاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ سب سے آخری نبی اور رسول، ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، حبیب خدا، ہمارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز جانے، وہ کافر ہے۔ تو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جو مانتا ہے کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت آسمان پر ہیں، وہ قریب قیامت کے دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ کوئی نئے نبی نہ ہوں گے، اور وہ جب آئیں گے تو ہمارے نبی کا امتی بن کے آئیں گے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔